پرانی جو میتھولوجیز ہے اس میں لکھا ہے جب بدھا گیا تھا، کنگ تھا نا، پرنس تھا، گیا جب واپس آیا نا تو وہ جو بلوڈ بیگم تھی نا اس نے دور دیکھا، اسے لگا کہ یہ بدھا ہے. باڈی لینگویج سے پتہ لگا. جو کنگ ہوتا ہے نا وہ پھٹے کپڑوں میں بھی کنگ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا بڑا انسان برے حالات سے گزر کے بھی بڑا انسان ہی ہوتا ہے. اس کے کرائسس کے ٹائم پہ بھی وہ بڑا انسان ہی ہوتا ہے. اس نے دور سے دیکھا، یہ میں نے اس کو پڑھا کسی کتاب میں، اسٹوری کو دور سے دیکھا بالکونی میں کھڑے ہو کے کہ وہ جو دور بڑے بال، پھٹے کپڑے اور برے حال اور منہ پہ مٹی پڑی ہے، باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے بدھا. اور وہ بھاگی نیچے اس کو ریسیو کرنے کے لیے. اور جب وہ نیچے پہنچی اس نے فلمی انداز سے ایسے کیا کہ وہ آ گیا نا، لیکن جیسے جیسے وہ قریب آیا تو اس نے کہا یہ وہ نہیں ہے. اس نے کہا یہ فزیکلی وہ ہے، یہ وہ سوچ نہیں ہے جس سوچ کے ساتھ یہ گیا تھا. ایک نیا انسان بن کے واپس آیا. تو بڑے بڑے انقلاب اندر کے انقلاب ہوتے ہیں. ہم سارے بہتر ہوتے ہیں. آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، ہم میں کسی میں کچھ نہیں ہوتا، صرف ہم غلط کوٹ پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں پرابلم ہوتی. بعض اوقات ہمارے سائز کا نہیں ہوتا، بعض اوقات ہم سے ٹائٹ ہوتا ہے وہ، ہم چچڑے بیزار ہوتے ہیں. اصل میں ہمارا کوٹ خراب ہوتا ہے اور ہمیں سامنے والا برا لگ رہا ہوتا ہے. آپ کا جوتا آپ کو لگ رہا نا، آپ کو ساری دنیا بری لگتی ہے. سیٹتے ہوئے اچھا اپنا خراب لگ رہا ہے، لگ آپ کو سامنے والا برا رہا ہے. کئی لوگ ہر وقت یہ ہوتے ہیں ریئلی میں ایکٹنگ کر کے کیوں بتا رہی ہوں، پریکٹیکل ہے. آپ انہیں کہ یہ نہیں ایسے نہیں کرنا، یہ ایسے کرنا. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے اصل میں اندر میں ہوتا ہے جو ایک دم سے چیز نکل آتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پڑی ہوتی ہے. پسٹل نکل آتا ہے نا، کس کے پاس؟ جس کے پاس ہوتا ہے ہی نہیں تو پھر پانی والا ہے کہ نہیں. سو کیپ ان یور مائنڈ دیٹ انسان میں جو کچھ پڑا ہوتا ہے نا وہ ہر وقت بندہ نکال رہا ہوتا ہے. جس فرسٹریشن جے وہ فرسٹریشن کٹ رہا ہے، جڑا خوش ہے وہ خوشی کٹ رہا ہے، جڑا نلائق ہے وہ نلائقی کٹ رہا ہے. جو ہو وہی بندہ دیتا ہے. خوشی ہو خوشی، حیا ہو حیا، فرسٹریشن ہو فرسٹریشن. ایک بات آخری یاد رکھیے گا، جس کے پاس عزت ہوتی ہے وہ دوسروں کو عزت دیتا ہے. کچھ لوگوں میں والی نہیں ہوتا. آپ ارد گرد ڈھونڈ، خاندان میں ڈھونڈے، دفتروں میں ڈھونڈے، جگہ جگہ ڈھونڈے. کچھ لوگوں میں رسپیکٹ ہوتی نہیں ہے، بائی ڈیفالٹ نہیں ہوتی. ہے ہی نہیں تو کہاں سے دیں؟ کہتے جی دیو منو، تسی منو. میں اپنے آپ نہیں منتا، تینوں کتوں مننا؟ پرابلم. کچھ لوگوں میں پیدائشی محبت نہیں ہوتی، ان میں نفرت ہوتی ہے. وہ ہر وقت وہ آپ ان کی کاپیاں دیکھیں گے سوراخ کی ہوں گے، اس میں بیگوں کو پھاڑ دیں گے، وہ کپڑوں کو خراب کر دیں گے، جاتی گاڑی کو اسکریچ کر دیتے ہیں. ہاں صحیح بات. ٹیک ہوم لیسن آپ کے لیے یہ بھی ہے بیٹا، جس دن سے اپنے فالٹ سمجھ آنا شروع ہو جانا، ترقی شروع ہو جاتی ہے. جس دن آپ کو پتہ لگتا ہے نا او ہو یار یہ میرے زندگی کے بڑے جو مسئلے ہیں نا، جو میں اس سے لڑ رہا ہوں، اس سے لڑ رہا ہوں، میرا رشتے خراب، میرے فلانی چیز خراب، میرا کام خراب، میرا یہ خراب، اصل میں پرابلم میرے ساتھ ہے کچھ. جس دن سمجھ آ جاتی ہے نا، ایک بات یاد، آپ ایک سٹیپ آگے ہو جاتے ہیں اس دن. جس دن یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہو. اور ہم کتنے عجیب لوگ ہیں یار، انڈو پاک کے لوگ. ہم 1.5 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے. آیت کریمہ کیا ہے یار؟ وہ ذات پاک ہے یار، اس ذات نے جو کچھ کیا وہ تو بالکل ٹھیک کیا، اس پہ تو شکر کرنا چاہیے. ہم گلہ کرتے ہیں. خرابی کہاں پر ہے؟ ہمارے ساتھ. اور ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. میں مفہوم بتا رہا ہوں. جس دن آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہو، پھر 1.5 لاکھ دفعہ نہیں، ایک دفعہ پڑھنا بھی کافی ہے. ہمارے گھروں میں آیت کریمہ کا ختم رکھ کے ہم خود کو ٹھیک نہیں کرتے. آیت کریمہ 1.5 لاکھ دفعہ پڑھا ہوتا ہے. کبھی پڑھے نا یار، اصل میں پرابلم میرے ساتھ ہے. وین یو ایڈمٹ دیٹ کہ وہ پاک ذات ہے، وہ تو غلطی نہیں کرتی، جو کچھ اللہ کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اور جو میں کر رہا ہوں اس میں فالٹ ہے. آپ آیت کریمہ ایگو ختم کرنے کے لیے پڑھتے ہو، آپ کی اپنی ایگو. کاشف رشید صاحب کا کبھی لیکچر سے سنا ہوگا آپ لوگوں نے، میرے ٹیچر ہیں. تو کاشف صاحب کو جب میری ٹیم نے ریکارڈ کیا، انہوں نے کہا سر اب ہمیں سمجھ آئی کہ آپ میں تو کاشف صاحب ہیں. میں کہا میرے اندر کاشف صاحب بھی ہیں، میرے اندر کم از کم 50-60 استاد ہیں. میں مانتا ہوں، آج تک ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یار یہ اس میں سے 2-3 زندہ بھی نہیں تھے. میں مل ہی نہیں سکا واصف علی واصف صاحب کو. تو وہ سب کا کہیں نہ کہیں خیر آپ کے اندر آتی ہے، تو پھر کوئی نیا فلیور آتا ہے، کوئی نئی چیز بنتی ہے. آپ یہی مان جائیں کہ نہیں جی نہیں، ساری عقل، سارا علم، سارا کچھ میرا ہی کمال ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے جس سے نظام سارے چل رہے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں زندگی میں ہر چیز پلس مل رہی ہے. آپ غور کیجئے گا آپ کی زندگی میں، ہم پیسوں سے غلط گنتے ہیں نا، میٹر غلط ہے یار، خدا کی قسم. یہ تو بڑوں کے پاس ہے، اندر سے کھوکھلیں. کہیں اتنے غریب ہیں ان کے پاس صرف پیسے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ صرف پیسے ان کے پاس، رشتے نہیں ہیں، اپنے نہیں ہیں، یعنی سب کچھ چھوڑا ہوا. کتنی نعمتیں اور کرم اور اللہ کے فضل اور لے کر آپ پھر رہے ہیں، ہر چیز پلس ہے.
لرننگ پلس نہیں, 1 سال کا پلس کیا ہے؟ سب سے بڑی لرننگ 1 سال میں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے, یہ جو ریلیشنز آپ کے مضبوط ہوئے ہیں, یہ جو آپ مثبت ہوئے ہیں, یہ جو آپ پہلے سے بہتر سوچنے لگ پڑے, یہ آپ میں سے میں یقین سے کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا کہ تعلیم ممکن کسی نے 1 سال یہاں گزارا اور وہ دوسروں کے لیے کچھ آسانی پیدا نہ کر رہا ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یار جو چیز زیادہ ہونے لگ پڑتی بندہ بانٹنی شروع کر دیتا, نہیں تو بچتی کوئی نہیں ہے. سب میں رہنا ہے, سب جیسا نہیں ہونا. پتہ نہیں لگنا چاہیے کیا چل رہا ہے کہ نہیں ہے جی. یار اگر واقعی کوئی زندگی میں بڑا کام کرنا چاہتے ہو, سب میں رہو, سب جیسے رہو. سب جیسے رہنے کا مطلب 3 ٹائم کھانا کھانا ہے. سب جیسے کا مطلب کیا ہے؟ سونا ہے. سب جیسے کہ بھوک لگے گی. سب جیسے کہ تھوڑے بہت پیسے بھی کمانے. سب جیسے کہ ہیں جو بیسک نیڈز ہیں وہ ہیں, لیکن جو لائف کے مشنز ہیں نا وہ سب جیسے نہیں ہونے چاہیے. اگر وہ سب جیسے ہیں نا تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے. وش یو بیسٹ آف لک.